بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی آن لائن ہیڈ لائنز۔ ایرانی اخبار کا کہنا ہے کہ ایران کے جوابی حملے کے خوف سے صہیونی حکومت نے مسلح افواج کو مکمل الرٹ کر دیا۔ ایرانی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایران کی طرف سے اسرائیل کو شہید اسماعیل ہانیہ پر حملے کے بدلے میں سخت سزا دینے کے اعلان کے بعد سے صہیونی حکام شدید تشویش کا شکار ہیں۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا کہنا ہے کہ ایران استقامتی تنظیموں کی طرف سے اپنے رہنماؤں پر حملے کے بعد تل ابیب کے حکام نے پہلی مرتبہ اپنی مسلح افواج کو مکمل الرٹ کر دیا۔ شہید اسماعیل ہانیہ اور شہید فواز شکر پر حملے کے بعد صہیونی حکام مسلسل میٹنگز کر رہے ہیں، جس پر اسرائیلی وزیر دفاع نے سخت ایام گزارنے کا اعتراف کر لیا۔ وال اسٹریٹ جرنل نے اسرائیلی ذرائع کے حوالے سے کہا ہے کہ اسرائیلی حکام ایران کے حملے کے وقت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، تاہم کسی بھی ممکنہ حملے کی صورت میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے میں مصروف ہیں۔ ایران کو کشیدگی کم کرنے پر ترکیہ آمادہ کرے، امریکہ کا مطالبہ۔ امریکہ کی جانب سے مطالبہ سامنے آیا ہے کہ ایران کو کشیدگی کم کرنے پر ترکیہ آمادہ کرے۔ ترکیہ میں امریکہ کے سفیر نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترکیہ سمیت دیگر اتحادی ایران کو مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم کرنے پر آمادہ کریں۔ امریکی سفیر نے کہا کہ ترک رابطہ کار کوششیں کر رہے ہیں کہ حالات مزید کشیدہ نہ ہوں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ میرا خیال ہے کہ امریکہ اور ترکیہ کے تعلقات اب بہتر جگہ پر ہیں۔ واضح ہے کہ حماس اور حزب اللہ کے سینئر ارکان کے قتل کے بعد سے ایران کی جانب سے اسرائیل پر ممکنہ حملے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ غزہ میں جنگ بندی مذاکرات کھٹائی میں پڑ گئے۔ بین الاقوامی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں جنگ بندی سے متعلق مذاکرات اس ہفتے نہیں ہو سکیں گے۔ ایرانی ذرائع کے مطابق مذاکرات میں پیش رفت نہ ہوئی تو ایران حملے کے لیے تیار ہے۔ غزہ میں مستقل جنگ بندی ایران کی اسرائیل پر جوابی کارروائی کو مؤخر کر سکتی ہے۔ یاد رہے کہ قطر اور مصر نے اسرائیل اور حماس کو 15 اگست کو جنگ بندی مذاکرات کی دعوت دی تھی۔ حماس دوحہ مذاکرات میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کر چکی ہے۔ ایران نے اسماعیل ہانیہ کے قتل کا بدلہ لینے کا اعلان کر رکھا ہے۔ اسرائیل پر اس ہفتے ایران کے حملے کی انٹیلیجنس اطلاعات موجود ہیں۔ دوسری طرف امریکہ اور مغربی ملکوں نے ایران کو روکنے کے لیے سفارتی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ اسرائیل پر ایرانی حملے کی انٹیلیجنس اطلاعات نے مغربی اور یورپی ممالک میں ہلچل مچا دی۔ اسرائیل پر اس ہفتے ایران کے حملے کی انٹیلیجنس اطلاعات کے بعد امریکہ اور دیگر مغربی ممالک نے ایران کو روکنے کے لیے سفارتی کوششیں تیز کر دی۔ امریکہ سمیت دیگر مغربی اور یورپی ممالک جانب سے ایران کو اسرائیل پر حملے سے روکنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، مگر ابھی تک ایران اسماعیل ہانیہ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے پرعزم ہے۔ ایران نے برطانیہ، فرانس اور جرمنی کو جواب دیا ہے کہ تحمل کا مشورہ دینے والے غزہ میں اسرائیلی حملے بند کروائیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ ایران سے تحمل کا مطالبہ کرنا سیاسی شعور کا فقدان ہے اور بین الاقوامی قانونی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے مشترکہ بیان میں مطالبہ کیا تھا کہ ایران اور اتحادی اسرائیل پر حملے سے باز رہیں، جبکہ امریکہ نے ترکیہ پر زور دیا ہے کہ وہ ایران کو کشیدگی کم کرنے پر آمادہ کرے۔ ایران روس کو بیلسٹک میزائل دینے سے باز رہے، ہمارا رد عمل سنگین ہوگا، امریکہ نے ایران کو خبردار کر دیا۔ امریکہ نے ایران کو باضابطہ طور پر خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران نے روس کو بیلسٹک میزائل دیے تو امریکی رد عمل سنگین ہوگا۔ عرب میڈیا کی رپورٹس کے مطابق پیر کے روز امریکی ترجمان نے رپورٹنگ بریفنگ میں خبردار کیا۔ امریکہ کی طرف سے روس کو ایرانی بیلسٹک میزائلوں کی منتقلی کی اطلاعات کا نوٹس لیتے ہوئے کہنا تھا کہ ایران کی طرف سے ایسی سرگرمی ان کوششوں کی برعکس ہوگی جو ایران امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ امریکہ اپنی یورپی اتحادیوں کے ساتھ اس بارے میں رابطے میں ہے کہ ایران روس کو بیلسٹک میزائل فراہم کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ اسرائیل پر حملہ نہ کرنے کا یورپی ملک کا مطالبہ غیر منطقی ہے، ایران نے واضح پیغام جاری کر دیا۔ یورپی ممالک فرانس، جرمنی اور برطانیہ نے ایران سے مطالبہ کیا تھا کہ تحمل سے کام لیتے ہوئے اسرائیل پر حملہ نہ کرے، خطے کا امن خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ ایرانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ فرانس، جرمنی اور برطانیہ کے
اسرائیل پر حملہ نہ کرنے کا مطالبہ نہ صرف بین الاقوامی قانون سے متصادم ہے بلکہ سیاسی طور پر غیر منطقی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے کہا ہے کہ ایران کن طور پر یورپی ممالک نے ایران کی خود مختاری پر اسرائیلی حملے پر مجرمانہ چپ سادھی ہوئی ہے۔ ایرانی ترجمان ناصر کنعانی نے اس عزم کا اظہار کیا کہ حق کے دفاع کا استعمال کرتے ہوئے اسرائیل کو ایران کی خود مختاری پر حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ یوکرینی فوج روس میں 300 کلومیٹر آگے تک جا چکی، امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ یوکرینی فوج نے روسی سرزمین پر کرسک کے علاقے میں 30 کلومیٹر تک پیش قدمی کر لی۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یوکرینی فورسز گزشتہ ہفتے سے روس کی سرحدی علاقے کرسک میں درہ اندازی کر رہی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق یوکرینی صدر زلنسکی نے بھی بلا واسطہ طور پر روس میں یوکرینی فوج کی درہ اندازی کی تصدیق کر دی۔ امریکی میڈیا کا کہنا تھا کہ زلنسکی نے بلا واسطہ یوکرینی فوج کی کرسک میں کارروائی کو تسلیم کر لیا۔ زلنسکی نے ہفتے کے روز جنگ کو جارحہ کے علاقے میں دھکیلنے کا اعلان کیا تھا۔ ایران اور اس کے حامیوں کی جانب سے ممکنہ حملوں کی دھمکی کے بعد دفاع کے لیے پوری تیاری کر لی ہے امریکہ۔ وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ امریکہ نے گزشتہ ہفتے کے دوران مشرق وسطی میں ایرانی اور اس کے حامیوں کی جانب سے ممکنہ حملوں کی دھمکی کے بعد دفاع کے لیے پوری تیاری کر لی۔ جان کربی کا کہنا ہے کہ امریکہ نے خطے میں عسکری طاقت میں اضافہ کر دیا ہے اور ایران اور لبنان میں حزب اللہ کی دھمکیوں کے بعد جو خدشات اسرائیل کو لاحق ہیں ہمیں بھی اس طرح کے خدشات ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہی خدشات اور توقعات رکھتے ہیں جو ہمارے اسرائیلی ہم منصبوں کو ایران اور لبنان کے حوالے سے ہیں۔ ہمیں اس کے لیے تیار رہنا ہوگا جو حملوں کا ایک اہم مجموعہ ہو سکتا ہے۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کا 15 اگست کی چھٹی ختم کرنے کا اعلان۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق 15 اگست 1975 کو ہونے والے شیخ مجیب الرحمان کے قتل پر ہر سال 15 اگست کو ملک میں یوم سوگ منایا جاتا ہے۔ بنگلہ دیشی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق منسٹری آف پبلک ایڈمنسٹریشن کے اہلکاروں نے تصدیق کی ہے کہ 15 اگست کی چھٹی منسوخ کیے جانے کا نوٹیفیکیشن تیار کر لیا گیا ہے۔ اس سے قبل بنگلہ دیش کی عبوری حکومت میں داخلہ امور کے وزیر بریگیڈیئر ریٹائرڈ سخاوت حسین کا کہنا تھا کہ 15 اگست کو امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس تعینات کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ کوئی امن و امان میں خلل نہ ڈالے۔ بنگلہ دیش میں عوامی احتجاج کے خاتمے کے بعد پولیس نے دوبارہ کام شروع کر دیا۔ بنگلہ دیش میں عوامی احتجاج کے خاتمے کے بعد پولیس نے دوبارہ کام شروع کر دیا ہے۔ طویل مظاہرے ختم ہونے کے بعد پیر کے روز دارالحکومت ڈھاکہ میں پولیس نے دوبارہ گشت شروع کر دیا۔ شیخ حسینہ کے 15 سالہ حکمرانی کے خاتمے اور استعفے کے بعد گزشتہ ہفتے 20 ملین لوگوں پر مشتمل میگا سٹی کی سڑکوں سے پولیس افسران غائب ہو گئے تھے۔ بنگلہ دیشی پولیس کے حکام نے کہا تھا کہ وہ اس وقت تک کام دوبارہ شروع نہیں کریں گے جب تک کہ ڈیوٹی پر ان کی حفاظت کی ضمانت نہیں دی جاتی، لیکن وہ نوبل انعام یافتہ محمد یونس کی زیر صدارت نئی حکومتی تنظیم کے ساتھ بات چیت کے بعد واپس آنے پر رضامند ہو گئے۔ بھارت نے خوفزدہ بنگلہ دیشی شہریوں کو ملک میں داخل ہونے سے روک دیا۔ بھارت کے سرحدی عہدیداران کا کہنا ہے کہ بھارت نے سیاسی ہنگامہ آرائی سے بچنے کے لیے سرحد پار کرنے کی کوشش کرنے والے تقریباً 1 درجن بنگلہ دیشی باشندوں کو گرفتار کر لیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق بارڈر سیکیورٹی فورسز نے بتایا کہ مزید سینکڑوں افراد سرحد پار کرنے کی اجازت کے منتظر ہیں۔ مغربی بنگالی ریاست میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے 11 بنگلہ دیشیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کی حسینہ واجد کو وطن واپس آنے کی پیشکش۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے ملک بدر کیے جانے کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے انہیں وطن واپس آنے کی پیشکش کر دی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق بنگلہ دیش کی وزارت داخلہ امور کے سربراہ بریگیڈیئر جنرل ریٹائرڈ محمد سخاوت حسین کا کہنا ہے کہ شیخ حسینہ واجد کو ملک چھوڑنے کے لیے جبراً مجبور کیے جانے کا تاثر بے بنیاد ہے۔ جنرل سخاوت حسین نے مزید کہا، حسینہ واجد اپنی مرضی سے ملک چھوڑ کر گئیں، ان پر کسی قسم کا جبر نہیں تھا، لیکن واپس آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ آئیں اور نئے چہروں کے ساتھ پارٹی کو دوبارہ منظم کریں، ملک میں کوئی ہنگامہ برپا نہ کریں۔
برطانیہ میں گزشتہ روز سال کا گرم ترین دن ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد متعدد علاقوں میں بلیو وارننگ جاری کر دی گئی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق برطانوی شہر کیمبرج میں درجہ حرارت 34.8 سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ لندن سمیت کئی علاقوں میں آئندہ چند روز موسم گرم رہنے کی پیشگوئی کر دی گئی۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ درجہ حرارت مسلسل بڑھنے کے سبب سخت چیلنجز درپیش ہیں۔ گلوبل وارمنگ سے زمین خطرناک نقطہ کے قریب پہنچ رہی ہے۔ اس گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں قدرتی ماحول میں بڑی تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ کیملا ہیرس جو بائیڈن سے بھی زیادہ نااہل ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کی تنقید۔ امریکہ کی ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ڈیموکریٹک حریف کیملا ہیرس تو جو بائیڈن سے بھی زیادہ نااہل ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس کے مالک ایلون مسک کو انٹرویو دیتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جو بائیڈن اور کیملا ہیرس کے پاس کئی ماہ اب بھی باقی ہیں، مگر وہ کچھ نہیں کریں گے۔ خود پر قاتلانہ حملے سے متعلق سوال پر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ سیکرٹ سروس نے پیشہ ورانہ انداز سے کام کیا۔ گولی لگنے کے بعد ان کے اعتماد میں اور اضافہ ہو گیا ہے۔ متنازعہ چیک پوسٹ کی تعمیر پر پاک افغان افواج میں فائرنگ، طورخم سرحد بند۔ طورخم سرحد کے قریب متنازعہ چیک پوسٹ کی تعمیر پر پاکستان اور افغانستان کی افواج کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے۔ فائرنگ کے تبادلے کے نتیجے میں طورخم سرحد کو ہر قسم کی نقل و حرکت کے لیے بند کر دیا گیا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ پاکستانی افواج نے افغان فوج کو سرحد سے چند میٹر کے فاصلے پر پوسٹ کی تعمیر کے خلاف خبردار کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ کی۔ اپوزیشن جماعتوں کا حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ۔ اپوزیشن اتحاد نے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت سے مہنگائی اور بد امنی کنٹرول نہیں ہو سکتی۔ اسلام آباد میں اپوزیشن جماعتوں کا اہم اجلاس ہوا، جس میں پی کے میپ کے سربراہ محمود خان اچکزئی، جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان، محمد علی دورانی، پی ٹی آئی سے بیرسٹر گوہر عمر ایوب اور اسد کیسر نے شرکت کی۔ جماعت اسلامی اور بی این پی مینگل کے وفد نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اور حکومت مخالف تحریک پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔